یہ بات تو طے ہے کہ جس بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے اسے ایک دن اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے، اور بالکل یہی قانون اس وہ تو کائنات ہے۔ پر بھی لاگو ہوتا ہے جس کو ہم سب قیامت کا نام دیتے ہیں۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں۔ السلام علیکم، ہائی ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ارشلیم ریئیکشن۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ آلویز کی طرح ٹھیک ہی ہوں گے۔ میں ارشیا ہوں اور آج میں ریئیکٹ کرنے والی ہوں انفویو کے ویڈیو پر۔ سو ویورز، ویڈیو کا ٹائٹل ہے دا لاسٹ رمضان بفور اینڈ آف دا ورلڈ، قیامت سے پہلے آخری رمضان کی نشان۔ تو چلو ویورز ویڈیو کو سٹارٹ کر لیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں وعلیکم ہوں اسد السلام۔ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفویو۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے اسے ایک دن اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے، اور بالکل یہی قانون اس وہ تو کائنات ہے۔ پر بھی لاگو ہوتا ہے جس کو ہم سب قیامت کا نام دیتے ہیں۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت کی تو اصطلاح اس پورا کائنات کی اسٹارٹ ہوتا مکمل تباہی کی طرف سوال اشارہ جواب کرتی ہر ہے، جس چیز۔ کی ہولناکیوں کے بارے میں تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں، اور آج کے مغربی ماہرین بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے ایک نہ ایک دن بلا آخر فنا ہو جانا ہے۔ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان ختم بروز سب کچھ۔ قیامت پر ایمان لانا ہم سب پر لازم ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، یہ بات خدائے واحد کے سوا اور کوئی نہیں کوئی بھی جانتا۔ نہیں جان سکتا۔ البتہ اللہ کے بھیجے تمام انبیاء کرام نے اس کے بارے میں بہت سی نشانیاں اپنی اپنی امتوں کو بیان فرمائی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کیونکہ علیہ اللہ کے وسلم۔ آخری رسول ہیں، لہٰذا آپ نے قیامت کی نشانیوں کو سب سے واضح اور کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ جب یہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو اپنے زمانوں کے لحاظ سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے۔ یہ ان علامات پر مشتمل ہے جو کہ قیامت سے بہت عرصہ پہلے ہی ظاہر ہو جائیں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ یا علامات قریب کہلاتا ہے۔ یہ علامات اس وقت ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل سر پر آن کھڑی ہوگی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کی اللہ بیان علیہ کردہ وسلم۔ علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی سبھی علامات دور حاضر میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ اب تو ہم دوسرے درجے یعنی علامات صغریٰ والی نشانیوں کو بھی اپنی روزمرہ زندگی کے اندر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قیامت وسلم آنے نے والی ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی واضح نشاندہی کر کے امت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور پھر یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات اگلے 1 سال کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم نے علیہ فرمایا، وسلم۔ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں لوگوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر زوردار اور ہیبت ناک ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت تمام مخلوقات ارضی سہم جائیں گے، اور پھر سب کے سب اس آواز کی کھوج میں لگ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور آخر کہاں سے آئی، مگر کوئی بھی اس کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ یاد رکھو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر کے اندر جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔
اس رمضان کے بعد زمین پر حالات بگڑنے لگیں گے خطرناک ہونے اور والا ہے۔ تباہی اور بربادی ہوتی چلی جائے گی کہ گویا اب زمین اپنے اختتام کا سفر شروع کر چکی ہے اور پھر یا اگلے اللہ، 1 سال کے بہت اندر تباہ۔ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے اور اپنا فضل اس دن ہم پر بنائے رکھے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ تو ویورز دیکھیں نا کتنا یہ ہونے والا ہے۔ اب تو ہمیں دوسرے اس پر کہتے ہیں قیامت آنے والا ہے، سو اب مطلب اب سالوں میں بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی بول نہیں سکتے۔ دیکھو کیسا اب ہے نا، وہ تو اب قیامت تو آنے کا ہے، سب پوری دنیا پورا ختم ہونے والا ہے، وہ تو ہمیں جان گے۔ اور آج کتنے کیسے علامت بھی ہیں قیامت نزدیک آگا بول کو، جیسے کہ اب دیکھیں نا سعودی میں ہریالی آ گئی، اور پانی کا بھی ایسا پورا ہریالی ہوگا، سو پورے ماؤنٹین کیسا گرینری میں بدل گئی، پورا ڈیزرٹ ہے اس میں ادھر۔ ویسا بھی وہ قیامت کے نزدیک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے بلکہ ایسا ہو رہا آج کل، ایسا سبھی اور بھی بہت سے نشانیاں ہیں، دیکھیے کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے سب کو بھی، اب ہماری موت آنے سے پہلے بھی ہمیں وقت ملتا، ہمیں سمجھ جانا، ہمیں سمجھ کو ہدایت اللہ تعالیٰ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم نے ہدایت دینا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اس کو ہدایت دیتا، جسے نہیں چاہتا اسے ایسے گمراہ چھوڑ دیتا۔ سو ویورز، سو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کرنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم نے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرماتے، بلکہ کبھی دعا کرو ویورز، ایمان کو زندہ رکھنا اور ایمان کو اپنے پاس بلا لینا، بلکہ دعا کرو ویورز، کیونکہ تو بہت زیادہ شیطان بھڑکا رہا ہے، یہ دنیا میں بھڑکاتے چلتا، سو مرے دم تک بھی، آخری سانس تک بھی ہم نہ بھڑکاتا، سو اس سے یہ سب دعائیں مانگنا ہمیں ضرور، اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہم نے دجال کے فتنے سے حفاظت عطا فرمان دے۔ دیکھو وہ آخری رمضان میں وہ کسی کی آواز آتا، سو بہت زیادہ آواز رہتا، وہ کان سے یا کیا کیسا آیا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، کہتے کتنا وہ منظر کتنا ڈراؤنی رہتا رہے گا، بس بہت زیادہ۔ جب قیامت کے روز پورا حساب ہوتا، سب پورا تباہ و برباد ہو جاؤ کو، ہر چیز بھی مٹ جاتے، سو تب مردے بھی اٹھتے ہیں، سو کتنے کی لوگ آپ بول لیتے ہیں یہ سب بھی ہوتا نہیں، کیا بھی نہیں، اور مردے اب مر گئے بعد پھر کیسا زندہ ہو سکتی، نہیں ہو سکتے بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ ہے، سو سب کچھ جو ناممکن بولتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے واسطے ہر چیز بھی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے واسطے ہر چیز بھی ممکن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سب کو بھی سب مردے بھی اٹھتے ہیں، سب ہر چیز بھی ہوتا ہے، ان کا چھوٹا سے چھوٹا بڑا سے بڑا اعمال بھی لکھا گیا رہتا ہے، جب پورا حساب ہونے والا ہے ویورز، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، ہمارے اچھے اعمال ہمیں کرنے کی کوشش کرنا، اعمال اچھے کرنا، ہمیں نیک ہدایت پہ چلنا، معافی مانگنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور ہمیں نیک کاماں کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، مجبور لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرنا، اور کسی کا بھی دل بھی نہیں دکھانا۔ اور اب تو رمضان آنے والا ہے، میرا تو رمضان بہت بہت فیوریٹ مہینہ ہے، سو میں تو بہت خوشی سے، میں تو بہت انتظار کرتی ہوں سو رمضان کا۔ تو تم نہ کیسا لگتا ویورز رمضان؟ سب کو بھی، ہر مسلمان کو بھی رمضان کا مہینہ تو میرے خیال سے بہت اچھا لگے گا شاید، میرا تو بہت بہت زیادہ فیوریٹ ہے ویورز، میں تو بہت خوشی ہوتی ہوں سو، میں تو ویٹ کرتے رہتی ہوں رمضان کا۔ تو تم نہ کیسا لگتا ہے مجھے بھی کمنٹ کر کو بولو کہ بہت خوشی ہوتی ہے سوچے۔ تو یہ ویڈیو کیسا لگا اس سے مجھے کمنٹ میں بولو ویورز، اچھا لگا تو لائک کرو، کمنٹ کرو، اور یہ ویڈیو کا لنک تم نے ڈسکرپشن میں ملتا ہے، جا کو ضرور سے دیکھو، میرے ویڈیو کو بھی لائک کرو، کمنٹ بھی کرو، اور زیادہ سے جتنا بھی ہو سکتا اتنا شیئر کرو ویورز، اور میرے ایسے ویڈیوز کو دیکھنے کے واسطے سبسکرائب کر لو، ابھی تک سبسکرائب نہیں کر کو رہے تو اگر سبسکرائب کر کو رہیں گا تو بہت بہت شکریہ۔ سو ویورز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔